السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو ایک اسٹوری سنانے لگی ہوں رجب اور ایمان کی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ رجب ایک نوجوان تھا۔ بچپن سے ہی اس کے اندر بگڑی ہوئی عادتیں تھیں۔ دوستوں کی غلط سنگت میں پڑ کر اس نے نماز، قرآن اور دینی کاموں سے دوری بنا لی تھی۔ وہ دنیاوی شوقوں میں ڈوبا رہتا، غلط مذاق کرتا، کبھی دیر رات تک بیکار محفلوں میں وقت بتاتا اور اپنے گھر والوں کی نصیحت کو انسونا کر دیتا۔ لیکن رجب کی بیوی ایمان بالکل الٹ تھی۔ اس کا نام بھی اس کی صفت کی طرح تھا۔ وہ بہت سنجیدہ، اللہ سے ڈرنے والی اور صبر کرنے والی تھی۔ نماز کی پابند، قرآن کی تلاوت کرنے والی اور لوگوں سے نرمی سے پیش آنے والی تھی۔ ایمان روز دیکھتی کہ اس کا شوہر رجب کس طرح بگڑے راستے پر ہے۔ کبھی تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، مگر پھر وہ صبر کرتی اور اللہ سے دعا کرتی، اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے، اس کا دل ایمان نور سے بھر دے۔ وہ اکثر رجب کو پیار اور نرمی سے سمجھاتی، رجب دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، ذرا سوچو یہ غلط راستے ہمیں کہاں لے جائیں گے۔ لیکن رجب ہنس کر ٹال دیتا اور کہتا، ایمان تم اپنی نماز پڑھو، مجھے مت سمجھاؤ، زندگی ایک بار ملی ہے، مجھے اسے جینے دو۔ ایک دن رجب دوستوں کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ نشے میں دھت اور مذاق میں تیزی سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اچانک گاڑی کا سنتلن بگڑا اور زوردار حادثہ ہو گیا۔ اللہ کے کرم سے جان تو بچ گئی، مگر اسے بہت چوٹیں آئیں۔ اسپتال کے کمرے میں درد سے کراہتے ہوئے اس نے دیکھا کہ رات بھر اس کے پاس بیٹھی ہوئی صرف اس کی بیوی ایمان تھی۔ دوست سب بھاگ گئے تھے۔ ایمان قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ رجب نے پہلی بار محسوس کیا کہ اصلی مصیبت میں کوئی ساتھ دینے والی ہو تو وہ نیک بیوی ہوتی ہے۔ حادثے کے بعد ایمان نے بہت نرمی سے کہا، رجب موت کا کوئی بھروسہ نہیں، آج تم بچ گئے، مگر کل اگر اللہ پوچھے کہ تمہاری زندگی کہاں بتائی تو کیا جواب دو گے؟ اس کی باتیں رجب کے دل پر اثر کر گئیں۔ دھیرے دھیرے اس نے نماز کی شروعات کی۔ پہلے مشکل لگی، مگر ایمان اس کا ہاتھ تھامے رہی۔ رجب کو احساس ہوا کہ جن دوستوں کے پیچھے وہ بھاگ رہا تھا وہ سب اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اس کی بیوی ایمان اور اس کا اللہ ہی اس کے ساتھ تھے۔ کچھ مہینے بعد رجب پوری طرح بدل چکا تھا۔ اب وہ نماز کا پابند ہو گیا تھا، مسجد جانے لگا تھا، قرآن پڑھنے لگا اور پرانے گناہوں پر توبہ کرنے لگا۔ وہ ایمان سے کہتا، آج اگر میں صحیح راستے پر آیا ہوں تو صرف اور صرف تمہاری دعاؤں اور صبر کی وجہ سے، تم نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ دعا کرتی تھی، ہدایت دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ رجب کی زندگی اب بدل چکی تھی۔ وہ دوسروں کو بھی سمجھانے لگا کہ غلط راستے سے توبہ کرو اور نماز ایمان کی روشنی سے اپنے دل کو سجاؤ۔ اس کی
کہانی سن کر لوگ کہتے، دیکھو کیسے ایک نیک بیوی کی دعا اور صبر ایک بگڑے ہوئے شخص کو ہدایت کی راہ پر لے آئی۔ کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔